بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو، دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، ہم ان دنوں پڑھ رہے ہیں در مراد، اور یہ نظم ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں بطور مرثیہ کے شامل ہے۔ اس کے چار شعر ہم پڑھ چکے ہیں، 3 شعر اور اس کی مشق بقایا ہے، تو کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہوا اس کو آج انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات پہ۔ سبق کی طرف آتے ہیں کہ بند نمبر 5 ہے در مراد کا۔ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد۔ توشہ کہتے ہیں مسافروں کا کھانا، اور زاد کہتے ہیں مسافر کا سامان۔ توشہ مسافروں کا یہی پہ کھانا ہے ہمارا میدان کربلا میں، اور یہی ہمارا زاد ہے، معنی ہمارا سامان بھی یہی ہے۔ یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد۔ یہ خاک کے معنی مٹی، آب خضر آب حیات مراد ہے۔ شاید یہ بات پہلے بیان میں نے کی ہے یا نہیں، میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں، اگر کی ہے تو نہیں تو پہلی بار سن لیں۔ آب حیات ایک ایسا خیالی پانی ہے جس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ دنیا میں کسی جگہ پہ موجود ہے، ایک ہی چشمہ ہے، اور جو شخص اس چشمے سے پانی پی لیتا ہے اس کو زندگی میں کبھی موت نہیں آتی، قیامت تک وہ زندہ رہتا ہے۔ دوسری روایت یہ مشہور ہے کہ خواجہ خضر علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور پیغمبر تھے، انہوں نے یہ آب حیات پی رکھا ہے، اور وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور بھٹکے ہوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ رتبے میں، مرتبے میں ہے زیادہ کے معنی زیادہ، کثرت سے یہ بڑا ہوا، معنی یہ جو مٹی ہے، کربلا کا جو میدان ہے، کربلا کی جو خاک ہے، یہ اس آب حیات سے بھی زیادہ رتبے والی ہے، مرتبے میں اس سے بہت بلند ہے۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد۔ خوش نہاد کے معنی خوش قسمت۔ میں لکھ دیتا ہوں، ساری چیزیں لکھ دیتا ہوں، بلکہ آپ کو پرابلم نہ ہو، بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں۔ پہلا لفظ آیا تھا توشہ، معنی تھا کھانا، زاد مسافر کا سامان، آب خضر معنی آب حیات، زیاد معنی زیادہ، بڑھا ہوا بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر کون سا لفظ آیا جی؟ خاک کے معنی مٹی، مرد خوش نہاد، خوش نہاد کے معنی خوش قسمت۔ لے آئے گی ہوائے موافق در مراد۔ ہوائے موافق سے مراد ہے موافق حالات، ہوائے موافق سے اس کے لفظی معنی ہیں موافق ہوا، اور لغوی معنی ہیں سازگار حالات یا اچھے حالات۔ اور در مراد، یہ شاید پہلے ہی بتا چکا ہوں میں، در مراد کے معنی مقصد کا موتی، منزل بھی لکھ سکتے ہیں، لفظی معنی مقصد کا موتی لکھیں گے۔
پھر ہے کہ دیکھے گا یاس میں کرم کار ساز کو، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو۔ یاس کے معنی نا امیدی، کرم کار ساز کام بنانے والے کی مہربانی، اور دست موج لہر کا ہاتھ۔ لکھ لیں، یاس حسرت و یاس کے معنی ہوتا ہے نا امیدی، کرم کار ساز کام بنانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی والے کا کرم، مراد ہے اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اور پھر لفظ آیا کرم میں کارساز کے بعد، ہاں دست موج لہر کا ہاتھ۔ الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھیں، سبق بہت مشکل ہے، الفاظ کے معنی آپ کے لیے مشکل ہیں۔ میں ساتھ ساتھ بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھیے تاکہ تشریح کرتے ہوئے آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس بند میں الفاظ کی بندش ایسے ہے جیسے کوئی کسی سے مخاطب ہو۔ یہ حضرت امام حسین عالی مقام کا اپنے ساتھیوں سے خطاب ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ دوستو، ہم سب مسافر ہیں اور مسافر اپنا زاد سفر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مسافر اپنا سامان ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ہمارا زاد راہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک عظیم قربانی دے دیں۔ قربانی کے لیے سب سے عظیم مٹی کرب و بلا ہے، یہ آب حیات سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا مرتبہ اور عزت بہت بلند ہے۔ جس طرح آب حیات کو پی کر انسان ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اس کربلا کی خاک پر ہماری شہادت سے منزل مراد حاصل ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی قربانی ہوگی، اور جو خوش نہاد یعنی خوش قسمت لوگ، خوش قسمت جوان اس خاک کربلا کو طوفان میں ڈالے گا، اس کے لیے حالات موافق اور سازگار ہوں گے۔ یعنی جو شخص یہاں قربانی دے گا، ہر کڑی سے کڑی آزمائش پر پورا اترے گا، یہ خاک اس کے لیے در مراد ثابت ہوگی، قیمتی موتی کی مانند ہوگی۔ اے اللہ تعالیٰ، اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ میدان کربلا میں نا امید اور مایوس لوگ اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم اور خصوصی مہربانی کو دیکھیں گے کہ دریا کی لہریں خود جہاز کو کنارے پر لے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور وہی سب کا سازگار ساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ بند نمبر 6 اترا ہے یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا۔ ناخدا کے معنی ملاح، کشتی چلانے والا، کشتی بان کہہ سکتے ہیں۔ کشتی بان کہہ لیں، کشتی چلانے والا کہہ لیں، ملاح کہہ لیں۔ اترا یہ کہہ کر، کون؟ حضرت امام حسین جو ہیں وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے۔ یہ کہنے کے بعد، یہ خطاب کرنے کے بعد، اپنے لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنے کے بعد، آپ اپنے گھوڑے سے اتر گئے، اور جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا۔ پیادہ پا کے معنی پیدل۔ آپ اسے لکھیں پیدل، کہ سارے کے سارے جو ان کے ہمراہ لوگ تھے حضرت امام حسین عالی مقام کے، وہ سارے کے سارے اپنے اپنی سواریوں سے، اونٹوں سے، گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔
اور اب وہ سارے کے سارے پیدل تھے۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ ترائی کہتے ہیں گیلی جگہ کو، ترائی کر دینا، پانی کا چھڑکاؤ کرنا۔ اور کہا کہ کیا نہر ہے، نہر فرات کا ذکر ہے، دریائے فرات کے کنارے پہ کربلا واقع ہے، اور کیا اس جگہ کی خوبصورت فضا ہے۔ حضرت امام حسین نے مسکرا کے یہ بات اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ اکبر حضرت امام حسین عالی مقام کے بیٹے تھے، اور عباس حضرت امام حسین عالی مقام کے چچا زاد بھائی تھے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ میر انیس نے حضرت امام حسین کو امت کی کشتی کا ناخدا کہا ہے، یعنی آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، فرزند علی ہیں، اہل جنت کے سردار ہیں، امام اہل بیت ہیں۔ شاعر نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کشتی امت کے ناخدا کہا ہے۔ قافلہ حسینی کے سردار گھوڑے سے اترے اور ان کے تمام رفقائے کار اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور پیدل اس میدان کربلا میں چلنے لگے۔ امام علی مقام نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو یہ کتنی پرفضا جگہ ہے، نہر فرات کا کنارہ کتنا خوبصورت ہے، یعنی کیسی مرطوب جگہ ہے۔ اس محرم الحرام جیسے گرم مہینے میں نہر فرات کا کنارہ کتنا خوشگوار مقام ثابت ہوگا، کتنا عمدہ اور خوبصورت ماحول ہے۔ دریا کے پانی نے گرمی کی شدت کو کم کر دیا ہے اور ماحول کو دل فریب بنا دیا ہے۔ اے میرے رفیقو، یہیں خیمے گاڑ دو، یہیں پڑاؤ کرو۔ حضرت علی اکبر فرزند امام عالی مقام نے اس پرفضا مقام کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار جو امام عالی مقام کے سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے بھی دریائے فرات کے پرفضا ماحول کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ بات شاعر نے اس بند میں بیان کی ہے۔ آخری بند ہے کہ بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند۔ شہنشاہ سر بلند سے مراد ہے امام حسین عالی مقام کی ذات مبارکہ۔ سر بلند کے معنی جس کا سر بلند ہو، اٹھا ہوا سر۔ کی مسکرا کے عرض کے یا شاہ ارجمند، شاہ ارجمند کے معنی بلند رتبے والا بادشاہ۔ بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند۔ سب نے کہا کہ حضرت یہاں کا تو ماحول اتنا اچھا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آنکھیں خود بخود بند ہوئی جاتی ہیں۔ شیر اب رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حضرت امام حسین علی مقام نے آبدیدہ ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جگہ، یہ میدان کربلا تمہیں شاید بہت پسند آ گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس خاک میں ان عظیم ہستیوں کی قربانی پیش کی جائے گی۔ یہ میدان مشہد امام ہے۔ اس کرب و بلا میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے خون کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس لیے شہنشاہ سربلند امام عالی مقام نے آبدیدہ ہو کے اپنے رفقائے کار سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جگہ تمہیں بہت پسند آ گئی ہے، اس لیے بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا، اے عزت و عظیم رتبے والے بادشاہ، اے عالی مقام، یہ تو اتنی مرطوب اور سرسبز و شاداب جگہ ہے کہ یہاں آنکھیں خود بخود بند ہوئی جاتی ہیں۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ شاید ہم نے یہاں پہ ابدی نیند
سونا ہے، تا قیامت یہ خاک ہمارا مسکن ہے، ہم شیر اب یہیں رہیں گے۔ جس طرح شیر ٹھنڈی جگہ کو پسند کرتا ہے اور اپنی کچھار وہیں بناتا ہے، محرم کے شدید گرم مہینے میں یہ ترائی والی جگہ ہمارے لیے بہت موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خاص جگہ کے لیے چن لیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں اور اب اسی ترائی میں رہیں گے۔ یہاں ترائی بڑے غضب کی ہے۔ جوش ملی آبادی کا ایک شعر لکھ لیں، حوالے کا شعر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، اور ہم نے نظم الحمدللہ مکمل کی۔ در مراد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے ہم اس کی مشق۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اگلے لیکچر میں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔